اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اچھا اب ہم 102 آیت لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں سے کہ ڈرو اللہ سے۔ اب یہ ڈر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ڈر کیسا ڈر ہے، اس ڈر کو ہم کیا سمجھیں، کس طریقے سے اس ڈر کو ہم سمجھیں، جانیں، پہچانیں۔ کیوں؟ اگر دیکھا جائے تو ہم تو اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم تو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر ڈرتے تو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے، قرآن و سنت کو لیتے، لیکن ہم نہیں ڈرتے۔ تو اب اس میں ہمیں ہر ایک کو ہمیں دیکھنا ہوگا اپنے آپ کو کہ کیا میں اللہ سے ڈر رہی ہوں؟ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا میں اللہ کی ناراضگی سے ڈر رہی ہوں؟ اور پھر اگر ڈر رہی ہوں تو کیسے ڈر رہی ہوں؟ صرف زبانی ڈر رہی ہوں کہ نہیں میں عمل کے لحاظ سے کہ میں اس کی رضا کے مطابق کام کر رہی ہوں؟ تو مجھے اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ اگر نہیں لوں گی تو پھر میرے لیے دوزخ تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اس کو اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم اس کو سمجھیں گے، جو زیادہ نہ سمجھ سکے، کہ ایسے دیکھیں ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں، اپنے پولیس والوں سے ڈرتے ہیں، فوج سے ڈرتے ہیں، جتنے مالدار لوگ ہیں ان سے ڈرتے ہیں، ہم بدماشوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اب ان لوگوں سے ڈرنا اور اللہ سے نہ ڈرنا، یہی وجہ ہے کہ جس دن میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اس دن یہ دنیا والوں کا ڈر غائب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ میں صراط مستقیم پہ جب میں چلوں گی، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گی، تو میرے دل سے یہ تمام خوف نکل جائیں گے دنیا والوں کے، صرف ایک اللہ کی ناراضگی کا خوف آ جائے گا۔ اور پھر مجھ میں وہ ایمانی قوت آئے گی، وہ طاقت آئے گی کہ کوئی مجھے اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کس طریقے سے اس دنیا کو اور دین کو لے کے چلیں، وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ کو دنیا والوں سے ہر قسم کا ڈر ختم کرنا ہوگا۔ اور وہ ڈر جب ہی ختم ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی ناراضگی کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیں اور اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے زندگی کو سنواریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو اب مجھ سے ڈرو جیسا میرا حق ہے۔ اب اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے، تو حق تقاتہ ہی، جس طریقے سے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو۔ ولا تموتن وانتم مسلمون، لیکن مت مرنا لیکن مسلمان۔ اب اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم مت مرنا مگر مسلمان۔ اب مسلمان وہ ہے جو اللہ کے قرآن و سنت کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دی، وہ صرف اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق زندگی، اللہ کو اپنا نصب العین بنا کے اور اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق صبح سے شام تک، پیدائش سے موت تک، وہ ہر کام اپنی زندگی کا وہ اسی طرح کر رہا ہے، وہ ہے مسلمان۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اس مسلمانی پہ کیسے قائم رہ سکتے ہو، یہ مسلمانی ہے کیا ہے۔ اب آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو، اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیثیں، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعم ولا تفر، سب اللہ کہہ رہا ہے ایک چیز نہیں، پوری
طرح تمہیں پکڑنا ہوگا، یعنی ہر شعبہ زندگی میں آپ کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اور سب کو مل کے کرنا ہوگا۔ اپنے میں فرقہ بندی مت ڈالو۔ اب یہ فرقہ بندی ہم لوگوں میں کتنی ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اس گروپ میں جو لوگ ہیں ہمیں نکلنا ہوگا اس سے۔ ہمیں کسی سے، کسی فرقے سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہم سنی کو جانتے ہیں، نہ ہم دیوبندی کو جانتے ہیں، نہ بریلوی کو جانتے ہیں، نہ کون سا بولا، جماعت اسلامی کو جانتے ہیں، نہ اچھا، اور نہ ہم شیعہ کو جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے ہیں، ہم صرف اللہ اور رسول کو جانتے ہیں۔ یہ جب تک یہ نہیں ہوگا میری زندگی میں نا تو میں آگے نہیں بڑھ سکوں گی۔ مجھے ان تمام فرقوں سے، ان تمام سوچوں سے، ان تمام مختلف فرقوں کے طریقہ کار سے مجھے اپنے کو نکالنا ہوگا، اور مجھے اللہ کی رسی پکڑنی ہے۔ اللہ کی رسی قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بس، اور سب مل کے پکڑیں گے، ایک جماعت کی شکل میں آئیں گے۔ کیوں جماعت کی شکل میں آئیں گے؟ اس لیے کہ قرآن کو کے مطابق زندگی گزارنا میرا مقصد ہے، اور اس کو اللہ کے اس پیغام، قرآن اللہ کا پیغام ہے، اس پیغام کو جماعت کی شکل میں پھیلانا ہوگا۔ انفرادی طور پہ زیادہ نہیں پھیل سکتا جب تک ایک جماعت کی شکل لو۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں کوشش کرتے رہے، لیکن زیادہ اسلام نے کامیابی کہاں حاصل کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ مدینہ میں، جب جماعت ہو گئی۔ تو اب ہماری یہ جماعت ہے، اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے کو تیار کریں۔ ہم جب اپنے کو تیار کریں گے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں، اللہ کا حکم ماننے میں، تو پھر ہم اپنے گھر پہ کام کریں گے، اپنے بچوں پہ کام کریں گے، اپنے شوہر پہ کام کریں گے، اپنے ماں باپ پہ کام کریں گے، ہم اپنے آس پڑوس، اپنے دوست احباب، ملنے جلنے سب پہ کام کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے کہہ رہا ہے کہ سب شامل ہو جاؤ، ایک جماعت بنا لو۔ تو اب ہمیں اس جماعت کو کامیاب کرنا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر قرآن اور سنت کو لاگو کریں، اس کے ظاہر اور باطن کے معنوں کو سمجھیں، اللہ کی مرضی کو سمجھیں، اللہ کے پہچان ہو، اللہ سے کنیکشن ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ سے عشق ہو، اور اللہ کے علاوہ، اللہ اور رسول کے سامنے کسی کو نہیں لائیں، کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیں، کسی کی نہ رشتوں کو اہمیت دیں، نہ اپنی ذات کو اہمیت دیں، نہ دنیا والوں کو اہمیت دیں، نہ رشتہ داروں کو اہمیت، کسی چیز کو، نہ اپنے بزنس کو اہمیت دیں، نہ اپنی عزت کو اہمیت دیں، نہ اپنی بے عزتی کو اہمیت دیں، کسی چیز کو نہیں۔ جب ہم اس چیز سے اللہ اور رسول کے یہ راستے پہ چل جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کون ہماری عزت کر رہا ہے اور کون ہمیں بے عزت کر رہا ہے، کون ہمیں گالیاں دے رہا ہے اور کون ہماری تعریف کر رہا ہے۔ کیوں کہ ہمیں یہ ان تمام چیزوں سے ہم نکل گئے، اور ہمیں نکل جانا چاہیے، ہمیں یکسو ہو جانا چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکسو تھے اور صرف اللہ ہی کو دیکھتے رہتے تھے، اللہ ہی کی مرضی کرتے تھے۔ تو مجھے اپنے اللہ ہی کو دیکھنا ہے، اور ظاہر اپنے اللہ کو دیکھنے کے لیے میرے سامنے اس وقت اپنا شیخ، اپنا استاد ہے، اس کو جاننا ہوگا، اس کو پہچاننا ہوگا، اس کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، اس کے مطابق کرنا، اور ٹوٹلی مجھے اپنے وہ پرانے رشتوں سے اور پرانے فرقوں سے اور پرانے اس سے نکلنا ہوگا، سب کو بھولنا ہوگا، بالکل صاف کرنا ہوگا۔ جیسے ہماری ایک ساتھی نے کہا کہ یو ٹرن لینا ہے، تو صحیح، سب کو ہمیں یو ٹرن لینا ہوگا، مضبوطی سے، یقین کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو وہ نعمت کون سی؟ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر میں نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی اور تم بھائی ہو گئے۔ اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو 2 قبیلے تھے، اوس اور خراج، دونوں میں
ہزاروں سال سے دشمنی چل رہی تھی. جب حضور آئے تو ان میں سے لوگ مسلمان ہوئے تو وہ سارے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے اور بھائی بھائی ہو گئے. اسی طرح نصارہ اور مہاجر بھائی بھائی ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہ کیا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کتنی سالوں کی 120 سال تک ان کی دشمنیاں چلتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، ان کے بیعت کی اور قبول کیا اور ان کے کہنے پہ چلے، ان کو اپنا لیا، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی سمجھے. یہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وقت کے لیے تھے، یا صرف صحابہ کے لیے تھے، یا صرف انصار و مہاجر کے لیے تھے؟ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے لیے بھی ہیں. آپ حیات ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آپ قیامت تک ہیں. اب تو کوئی دوسرا نہیں آئے گا. تو اب مجھے اب دیکھنا ہے کہ میرے دل میں کس کی محبت ہے. یہ ہے اصل کہ میرے دل میں کس کی محبت ہے. میرے دل میں کوئی بغض ہے، کوئی غصہ ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی نفرتیں ہیں، اور تو یہ سب مجھے نکالنی ہوں گی. کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تو مجھے نعمت ملی ہے، قرآن کی شکل میں مجھے نعمت ملی ہے. تو اب مجھے اپنی زندگی کو قرآن اور سنت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کے اپنے کو بدلنا ہوگا. تو پھر یقین کریں آپ لوگ، جب ہم اللہ اور رسول کا راستہ لے لیتے ہیں نا، تو یہ ساری رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ شکایت ختم ہو جاتی ہیں، یہ بغض، یہ لڑائی یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ ایک دوسرے کی ذرا سی باتوں پہ کو مائنڈ کرنا، خفا ہونا، سب ختم ہو جاتا ہے. کیا آ جاتی ہے؟ صبر آ جاتا ہے، معافی کی کوالٹی آ جاتی ہے، درگزر آ جاتی ہے. اللہ پہ کیوں؟ اللہ پہ نظر ہے. ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم مخلوق کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ یاد رکھیں. ہر انسان جس نے اللہ اور رسول کو اپنایا اور اس کا راستہ لیا، اس کو فائدہ ہے. ہم دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. فائدہ پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ کی ذات ہے، میری ذات نہیں ہے. میں جو کر رہی ہوں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق جو زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ مجھے اپنے کو فائدہ پہنچا رہی ہوں. میں اگر کسی کے ساتھ احسان کر رہی ہوں، کسی کی خدمت کر رہی ہوں، کسی کو کوئی لین دین کر رہی ہوں، یا کسی کی غریب کا خیال کر رہی ہوں، محتاج کا خیال کر رہی ہوں، ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوں، شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، بچوں کی خدمت کر رہی ہوں، جو کچھ بھی کر رہی ہوں، میں اپنے کو فائدہ پہنچا رہی ہوں، میں ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہی. یہ یاد رکھیں. یہ ایک ایسا نقطہ ہے، اگر اس کو آپ لوگوں نے سمجھ لیا نا، یہ تمام شکایتیں لوگوں سے ختم ہو جائیں گی. ہماری یہ جو شکایتیں ہیں نا کہ ہم نیکی کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ بدی کرتے ہیں، ہم اچھا کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، ہم اچھی طرح چل رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی. یہ ہماری شکایتیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہم ان سے امید کے طور پہ کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں کچھ ملے گا، اور یہ جو امید ہے یہ ہے شرک. یہ امید جو ہے یہ شرک ہے. اس کو مجھے اللہ کی ذات، میں جو کروں اللہ کے لیے کروں، نہ میں شوہر کے لیے، نہ ماں باپ کے لیے، نہ بہن بھائیوں کے لیے، نہ بچوں کے لیے، کسی کے لیے. جو میں نیکی کر رہی ہوں، جو میں خدمت کر رہی ہوں، جو میں اچھائی کر رہی ہوں، جو میری ذات سے اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے نا. اگر اللہ توفیق نہ دے تو میں کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی. سب سے بڑی نعمت ہے اللہ توفیق جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. اچھا، جو وہ اس کی طرف سے توفیق مل رہی ہے اور میں کر رہی ہوں، تو یہ اللہ ہی کے لیے کر رہی ہوں میں. تو مجھے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا، تو نے مجھے اس قابل سمجھا، تو نے مجھے اس چیز کی توفیق دی. اچھا، جب ہم اس طریقے سے سوچیں گے تو ہماری زندگی نہیں بدل جائے گی، ہماری سوچیں نہیں بدل جائیں گی، ہم میں اطمینان اور سکون نہیں آ جائے گا، ہمیں صبر نہیں آ جائے گا. بہت تو اللہ تعالیٰ، تو اب یہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں کسی سے کوئی خفگی نہ رہے، کوئی دشمنی نہ رہے، کسی سے کوئی غم نہیں رہے، تو اب مجھے یہ کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ یہ نعمت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نعمت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے. تو یہ جب اس پہ ہم صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں جیسے اللہ چاہتا ہے، اب
مجھ سے کہ میں قرآن کو لوں، اللہ سے ڈروں، اللہ اور رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزاروں. تو یہ قرآن ایک مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عملی طور پہ پیش کر دیا کہ دیکھو اس کو سمجھو، اس کو جانو، اس کو پہچانو، اور اس کے پہ عمل کرتے ہوئے تم مجھ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ کہتا ہے تم دوزخ کے کنارے پر تھے، دوزخ کے کنارے پر تھے تم، لیکن اس نے تمہیں بچا لیا. اب دوزخ کا کنارہ اس وقت دیکھیں ہم سب دوزخ کے کنارے پہ ہیں. اگر ہم اللہ اور رسول کی مخالفت میں زندگی گزاریں گے، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، قرآن کی خلاف زندگی گزاریں گے، تو ہم دوزخ کے کنارے پر ہیں. تو مجھے یہ چیز کو سمجھنا ہے، یہ دوزخ کا کنارہ کیوں؟ کہ یہ جو عمل ہے یہ آخرت کے لیے ہے. جو بھی میں عمل کر رہی ہوں اس کا نتیجہ مجھے آخرت میں ملے گا. تو اگر اچھا کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قرب عطا کرے گا. اگر میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں تو میں دوزخ میں جاؤں گی، سیدھی دوزخ میں جاؤں گی. تو اس دوزخ سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لوں، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لوں، اللہ کو مقصد زندگی بنا لوں، فوکس اللہ پہ کروں، فوکس رسول پاک پہ کروں، فوکس اپنے مرشد پہ کروں، تو میں ان تمام چیزوں سے بچ جاؤں گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اللہ کہتا ہے میں نے کھول کے آیتیں بتا دی. اب اللہ تعالیٰ سب کھول کے بتا دی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہ ہدایت ایسے ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ جب چاہے گا تو ہمیں ہدایت ملے گی. نہیں، اللہ تو چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مجھے قرآن دے دیا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، سمجھ دے دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا دے دی، سب کچھ دے دیا. کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز ایسی ہے کہ جو نہیں واضح کی قرآن میں میری؟ کیونکہ یہ قرآن جو ہے میری زندگی گزارنے کا ایک لائے عمل ہے. زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، اپنی مرضی نہیں، کہیں بھی اپنی مرضی نہیں، کہیں بھی اپنی مرضی نہیں کرنی. جہاں میں اپنی مرضی کروں گی وہاں میں ایک طریقے سے میں اللہ سے دور ہو جاؤں گی. اب اس وقت اگر بظاہر دیکھا جائے تو ہم اللہ سے دور ہیں، تو مجھے واپس اللہ کی طرف آنا ہے. ہر ایک کو انفرادی طور پہ اللہ کے پاس قریب آنا ہے، اللہ کو لینا ہے، اللہ سے جڑنا ہے. تو اس کو جڑنے کے لیے آپ کو وقت کے امام کو پہچاننا ہوگا. آپ سب سے میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ سب وقت کے امام کو پہچانیں، اس سے جڑ جائیں، اور اس کو ایک تو پہلے نیت کریں مقصد زندگی کا کہ اللہ میرا مقصد زندگی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہنما ہیں دنیا آخرت دونوں کے. تو اب جو وقت کا امام ہے وہ مجھے اللہ اور رسول تک پہنچانے والا سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ سمجھنے کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اللہ کہتا ہے تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے ہمیشہ، اور یہ قیامت تک رہے گا، ہمیشہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو اللہ کی نیکیوں کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اب ہم اس گروپ میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ہدایت کے ساتھ مجھے چن لیا ہے آگے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو آپ لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے اپنے پہ. پہلے اپنے کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گی تو آپ وہ جماعت ہوں گی، آپ وہ گروہ ہوں گی جو اللہ کے پیغام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو آگے پھیلائیں گی. اور لوگوں کو آپ میں اتنی طاقت ہوگی، اتنی صلاحیت ہوگی، اتنی خود اعتمادی ہوگی، اتنا حوصلہ ہوگا، کسی کوئی ڈر نہیں کہ آپ اللہ کے راستے پہ لوگ کو بلائیں، اور جو اللہ کے خلاف چل رہا ہے اس کو روکے، اس کو روکے. تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کہتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر بتا دیا. ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا.
یہی لوگ کامیاب مراد کو پہنچیں گے. مراد کو پہنچنا اپنے مقصد کو پہنچیں گے. اب ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب مجھے اپنے کو تیار کرنا چاہیے کہ میں وہ مقصد زندگی حاصل ہوں. میری زندگی کا مقصد اللہ ہے. اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ملاقات کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت الفردوس کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ مجھے دوزخ کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، محبت کرنے والا ہے. تو اس نے مجھے اس دوزخ سے بچانے کے لیے اس نے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور قرآن دیا. عملی طور پر اب مجھے قرآن کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا ہوگا اپنے ایک وقت کے امام کی صحبت میں رہ کر، تاکہ میری زندگی کا جو مقصد ہے یعنی اللہ کا دیدار وہ مجھے مل جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ